السلام علیکم ویورز، میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ میں تمہیں بتاؤں، محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کی محبت کے بدلے ہم اسے بے رخی دیں تو وہ آخر کب تک اس درد میں جیے؟ کیا اس نے ہم سے محبت اس لیے کی تھی کہ ہم اس کے دکھ سمیٹنے کے بجائے غموں کا سمندر تحفے میں دیں، ہر وقت اسے اپنی بے رخی سے زخمی کریں؟ وہ ہمیں اپنا ہمدرد بناتا ہے اور ہم ہی اس کا درد بن جاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سچی محبت بھی اللہ صرف ایک ہی بار دیتے ہیں۔ اب چاہے تو اس محبت کو اپنا کر زندگی خوبصورت جنت بنا لو، چاہے تو اسے اپنی بے رخی سے کھو کر ساری زندگی محبت کو ترستی رہو۔ لیکن جب کوئی ہم سے سچی محبت کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بتاتا ہے کہ تم میری دنیا ہو، جنت ہو، تب ہمیں اس کی قدر تک نہیں ہوتی۔ اور پھر جب وہ چیخ چیخ کر خاموش ہو جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہاں، بہت دیر۔ اور اگر دیر نہیں ہوئی تو ایسے شخص کو اپنے دل میں بسا لو، اسے خوشیاں دو، اس کے ہو جاؤ۔ ہاں، پھر زندگی جنت بنتی دیکھو۔ ہاں، جنت۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے، جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بٹھا دو، بالکل ویسے ہی دل کے ساتھ ہوتا، باندھ دیا جاتا کہ لو اب ساری زندگی بندھے رہو، تکلیف کاٹتے رہو، جھیلتے رہو عذاب۔ یہ محبت صرف محسوس کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ جینے کا نام ہے۔ اور سوچو کہ آپ کو ایک تکلیف دہ چیز کے ساتھ باندھ دیا جائے اور آپ چھڑا بھی نہ سکو خود کو۔ اس درد کے ساتھ کھانا پینا، سونا جاگنا ہے، کیسا لگے گا؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اب وہ بدل گئے ہیں، محبت باقی نہیں رہی، لیکن میں بتاؤں کہ محبت آگ جیسی ہوتی ہے، جس کے دامن میں لگ جائے اسے خاک کیے بنا نہیں چھوڑتی، اور جو خاک ہو جائے اسے دوبارہ کون بنائے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے، اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ کچھ لوگ ہمارے کبھی نہیں ہوتے، بس وقت چند پل کے لیے انہیں ہمارے پاس لے آتا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہماری یادوں میں، ہماری سوچوں میں، ہماری ڈائری کے صفحات میں بس نہیں ہوتے تو ہماری تقدیر میں نہیں ہوتے۔ وہ ایک خوبصورت احساس کی طرح ہمارے اندر ہمیشہ رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کا ہونا محسوس کرتے ہیں۔ شاید یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ، چپکے چپکے۔ مضبوط کوئی نہیں ہوتا، بس وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ ضبط کا ہر نیا ہنر آزمایا جاتا ہے، پھر نہ آنے والوں کو روکتے ہیں ہم، اور نہ جانے والوں کو منایا جاتا ہے۔ محبت ایسا قصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو پھر کبھی نہیں دہرایا جاتا ہے۔ آپ کیسے کر لیتے ہیں سرِ محفل مجھ پر تبصرے؟ جن کا احترام کیا جائے ان کا ذکر غیر سے نہیں کیا جاتا ہے۔ سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں،
تبھی کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم؟ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ خوش رہنا سیکھو اور ارد گرد رہنے والوں کو بھی خوش رکھنا سیکھو۔ جو خاموش ہے اس کی خاموشی سنو، اور جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کی بات سنو۔ کون اچھا ہے کون برا، کون نیک ہے اور کون گناہگار، اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہم سب انسان ہیں۔ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ ان غلطیوں سے پاک ہو۔ میں بھی غلطی کرتی ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا سیکھو کہ ہم سب غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ غلطی نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہاریں گے نہیں تو جیتنا کیسے سیکھیں گے؟ گریں گے نہیں تو اٹھنا کیسے سیکھیں گے؟ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے۔ محبت بانٹو گے تو محبت ملے گی، اور یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھو، انسان سے محبت وہی کرتا ہے جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ مہربان ہوتا ہے تو تحفے میں محبت سے نوازتا ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ بس پھر ملاقات کا لمبا سلسلہ چلتا ہے، ہر موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے، کبھی آنسو بہائے جاتے ہیں تو کبھی بے بسی اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، بڑے لاڈ سے اور ناز سے اسے منایا جاتا ہے۔ پھر تکلیف سے کانپتا ہوا انسان سجدے میں گرتا ہے، تب عشق کی ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، نہ فاصلوں کی ہوش رہتی ہے نہ اپنی، بس پھر روح میں اللہ سما جاتا ہے اور ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ مجھ سے ہی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پہ کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہشیں تمہاری زبان پہ ہر دعا میں رواں رہتی ہیں وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اسے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کے خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کو نوازنے سے نہیں رکتا۔ جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجنے والے پر بھی اپنی رحمتیں بند نہیں کرتا، وہ اپنے نام لیوا کے لیے دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ اس لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، دعا کا ہاتھ نہ چھوڑو۔